السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to be reading you a story from Hazrat Bilal رضی اللہ تعالی عنہم. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شروع کی ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کی پریویس ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. آج ہم آپ کو اور شاہنواز کو جو اس کا پارٹ سنائیں گے اس کا ٹائٹل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. ہم نے اس کتاب کی پلے لسٹ جو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو شروع کریں شاہنواز؟ ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پریویس ہم نے ویڈیو میں سنا تھا کہ کس طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوتے ہیں. خدا جب خوشیاں دینے پر آتا ہے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ چند ہی روز بعد خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک اور خوشی دی. عمر جو خطاب کے بیٹے تھے، مکہ کے مشہور سرداروں میں سے تھے. سردار کہتے ہیں چیفز کو، جو ہیڈز ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، ان کو کہتے ہیں. اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت بہادر اور نڈر تھے. اونچے قد کے مضبوط نوجوان تھے، طاقتور اتنے تھے کہ چلتے ہوئے اونٹ پر چھلانگ مار کر سوار ہو جاتے. اسلام کے سخت دشمن تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے اور مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دیا کرتے. ایک دن انہیں خیال آیا کہ روز روز کا جھگڑا ختم کیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. یہ خیال آتے ہی تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے نکل پڑے کہ آج تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ قتل کیا جائے. ہم لوگ ان دنوں ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں اکٹھے ہوا کرتے تھے. میں نے عمر کو تلوار لے کر غصے میں جاتے ہوئے دیکھا تو ان کے ارادے کو سمجھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دینے کے لیے ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچا، یعنی کہ حضرت بلال. اس وقت وہاں اور بھی مسلمان موجود تھے، مگر کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی. آپ نے کہا، بلال، خدا جانتا ہے کہ عمر کب مسلمان ہوگا. میں بہت گھبرایا ہوا تھا، یعنی کہ حضرت بلال. میں نے ادھر ادھر کوئی ہتھیار تلاش کیا مگر وہاں کچھ نہ تھا. آگ پر پانی کا برتن ابل رہا تھا. میں وہی اٹھا کر دروازے پر کھڑا ہو گیا. حضور میرے پاس آئے اور کہا، بلال، تمہارا شکریہ. اگر میرا وقت آ گیا ہے تو ابلتا ہوا پانی تو کیا، ابلتا ہوا تیل بھی مجھے نہیں بچا سکتا. دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ تھا. عمر ابھی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے 50 قدم دور ہوں گے کہ انہیں عبداللہ بن نعیم ملے. پوچھنے لگے، کہاں کا ارادہ ہے، یعنی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے جواب نہ دیا. عبداللہ نے پھر پوچھا کہ آخر ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں. عبداللہ نے یہ سن کر کہا، محمد کو قتل کرو گے تو ابد مناف کا قبیلہ تمہارا دشمن ہو جائے گا. یہ تو خیر بعد کی بات ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو. تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. تو رستے میں جو ان کو بندہ ملا نا حضرت عمر کو، انہوں نے کہا کہ پہلے تم اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری سسٹر بھی اور تمہارا بردر ان لا بھی مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں. یہ سنتے ہی عمر اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے. اس وقت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں موجود تھے اور میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے. جب عمر نے دروازے پر آ کر آواز دی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا دیا. یعنی کہ حضرت عمر کی جو سسٹر تھی نا، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو چھپا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر جو ہے غصے میں ان کو قتل کر دیں، اور وہ کاغذ بھی چھپا دیے جن پر قرآن لکھا ہوا تھا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. عمر غصے میں بھرے ہوئے اندر آئے اور کہنے لگے، تم اپنے دین سے پھر گئے ہو. یعنی کہ حضرت عمر نے اپنے بہن بھائی سے کہا، اپنی بہن اور اس کے ہسبینڈ سے کہا کہ تم لوگ اپنا جو تمہارا اولڈ ریلیجن تھا تم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور تم نے نیا دین اختیار کر لیا ہے. یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی سعید بن زید کو مارنے کے لیے جھپٹے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں بچانے کے لیے درمیان میں آ گئیں اور ان کے چہرے پر چوٹ لگی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سوچ کر کہ بات تو اب کھل چکی ہے، کہا کہ عمر، ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے. بہن کے چہرے پر بہتا ہوا خون اور اس کے لہجے کی سچائی دیکھ کر عمر شرمندہ ہو گئے. کہنے لگے، اچھا جو تم پڑھ رہے ہو مجھے بھی دکھاؤ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں، اگر ہم نے تمہیں وہ کاغذ دیے تو تم ان کو پھاڑ دو گے. تو حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ اچھا تم جو پڑھ رہے ہو وہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ رہی تھی نا، وہ جو ایک کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے ہو. تو انہوں نے کہا، ان کی بہن نے کہا کہ اگر تم کو ہم نے وہ پیپر دیے تو ہاں جی، that if
they would give the paper to him, he would read them and throw them in the bin. ہاں جی، تو اس لیے وہ ڈر گئی تھیں. تو عمر نے کہا کہ میں کچھ نہیں کرتا، تم دکھاؤ تو صحیح. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں کہ اس طرح نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، تم غسل کر کے پاک ہو جاؤ تو تمہیں دکھاؤں گی. عمر نے غسل کیا. غسل کہتے ہیں بات کو. اتنے میں غصہ بھی اتر چکا تھا اور طبیعت میں سکون آ چکا تھا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کاغذ ان کو دیا. عمر نے پڑھنا شروع کیا. وہ سورہ طٰہٰ کی یہ آیتیں تھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں یقیناً اللہ ہوں، یعنی کہ قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی ان کا ترجمہ یہ تھا کہ میں یقیناً اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر. قیامت یقیناً آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے ظاہر کر دوں تاکہ ہر نفس کو اپنے اعمال کے مطابق جزا دی جائے. اب وہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے حضرت عمر کے اوپر ایک عجیب سا اثر ہوا. ایک دفعہ تعصب کی دیوار گر جانے کے بعد خدا کے کلام کی خوبصورتی اور عظمت نے آپ کا دل کھول دیا. بے اختیار ہو کر کہہ اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. جب حضرت عمر نے قرآن کریم کی وہ آیتیں سنی نا شاہ نواز، تو ان کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر کو غصے میں دیکھ کر چھپے ہوئے تھے، یہ سن کر الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہوئے باہر آ گئے. وہ الحمدللہ الحمدللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے باہر آ گئے. بس الحمدللہ مین الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. جب ہم نے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے تب ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اور وہ باہر آ گئے اور کہنے لگے ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ اے اللہ عمر بن خطاب اور عمرو بن حشام یعنی کہ ابو جہل میں سے ایک کو اسلام عطا کر دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں مل سکتا ہوں؟ آپ کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوں گے. اسی طرح تلوار ہاتھ میں پکڑے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارقم کے گھر کی طرف چل پڑے اور وہاں دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹانا کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈور نوک کیا. ہم میں سے ایک نے جھانک کر دیکھا اور کہا اوہ یہ تو عمر ہیں، ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آنے دو، اگر عمر کی نیت خراب ہے تو اس کی تلوار ہی سے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر دروازہ کھولا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کرتے کو پکڑ کر کھینچا اور کہا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ مخالفت سے باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آؤ گے تو خدا کے زور آور ہاتھ کا انتظار کرو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، بڑی عاجزی سے بولے میں گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. ہم مسلمان جو وہاں موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اتنا جلد پورا ہونے پر خوشی سے بے حال ہو گئے، اور ہم نے مل کر اللہ اکبر کے نعرے اتنے جوش سے لگائے کہ دار ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفا کی پہاڑیوں کے قریب تھا گونج اٹھا، یعنی کہ اس میں ایکو آ گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم سچائی پر نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہم سچائی پر ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی پھر چھپ کر کیوں عبادت کریں، کھل کر نماز کیوں نہ پڑھیں؟ اس وقت ہم 40 مسلمان تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہم خانہ کعبہ گئے اور کفار کی نظروں کے سامنے پہلی بار نماز پڑھی. یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر تھے اور اتنے ان کا رعب تھا وہاں کے لوگوں پہ کہ ان کی قیادت میں پہلی دفعہ نماز پڑھی گئی. پھر کھل کر، پہلے چھپ چھپ کے پڑھتے تھے. میں پہلے بتا چکا ہوں، اب حضرت بلال کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قریش مسلمانوں کو بہت دکھ دینے اور تکلیف پہنچاتے تھے تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں، لیکن جو بھی ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا پھر وہ کبھی واپس نہیں پھرتا. اب مکہ کے 2 بڑے سرداروں کے مسلمان ہو جانے سے ان کو فکر ہوئی اور انہوں نے سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی بات کریں جس کے نتیجے میں وہ اپنے دین کے پھیلانے سے رک جائیں. چنانچہ قریش کے سردار ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور میرا پہلا آقا امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد ہمارا آپس کا اختلاف بڑھتا جاتا ہے، قوم میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اسے ختم کرنا چاہیے، آؤ کوئی ایسی تدبیر کریں جس سے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں. تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، وہ خود کافر تھے نا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو نہیں کرتے تھے لیکن تھے تو اسی قوم سے تھے نا،
لیکن تھے تو اسی قوم سے. تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بتاؤ تم نے کیا سوچا ہے. کہنے لگے کہ یوں کرو کہ ہم اور تم دونوں مل کر عبادت کریں. جب تم اپنے خدا کی عبادت کرو تو ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے, اور جب ہم اپنے بتوں کو پوجیں تو تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جانا. اس طرح ہم میں سے جو سچا ہو اس کا فائدہ دوسرے کو پہنچے گا. ایسی بے وقوفی کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کو بتایا کہ یہ کیسے ممکن ہے میں تو تمہارے بتوں کو سمجھتا ہوں ہی بے جان. اب انہوں نے کہا کہ یوں کرو کہ ہم تمہارے گاڈ کو ورشپ کرتے ہیں اور تم ہمارے گاڈس کو ورشپ کر لو, یعنی کہ جو ہمارے آئیڈلز ہیں ان کو ورشپ کر لو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئرلی ان کو کہا کہ میں تمہارے خداؤں کو کیسے عبادت کر سکتا ہوں, میں تو ان کو بالکل بے جان سمجھتا ہوں, میں تو ان کو گاڈ سمجھتا ہی نہیں ہوں. یہ تو بالکل بیکار چیزیں ہیں, ان کے آگے سر جھکانا تو خدا کو ناراض کرنا ہے. تمہارے خیال میں وہ بات کر سکتا ہوں جس سے خدا نے مجھے منع کیا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں وہ کام کر سکتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے کرنے سے منع کیا ہے؟ نہیں. ایگزیکٹلی. دوسری طرف تم بتوں کو پوجتے ہو, تم ایک خدا کی عبادت کیسے کرو گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جیسے میرے لیے مشکل ہے کہ میں تمہارے خداؤں کی ورشپ کروں, اسی لیے تم لوگ 360 گاڈز ہیں تمہارے, تم میرے خدا کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ تو یہ تمہارا آئیڈیا بالکل بھی اچھا نہیں ہے. انہوں نے یہ بات سنی, جو بڑے بڑے وہاں پر چیفس آئے ہوئے تھے نا, انہوں نے یہ بات سنی اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے. پیارے بچوں, ہم اس واقعے کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا. ہاں جی. The big chiefs went away because they had a feeling that he wouldn't accept their agreement. Exactly. And never come to worship their 306 idols. ہاں جی. تو اوکے, اب ہم اللہ حافظ کریں شاہنواز؟ ہاں جی. چلیں پھر. اللہ حافظ and don't forget to subscribe my channel. اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے, اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے. عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے, عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے.